بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے. اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اپنی رحمتوں کا وعدہ کیا ہے. ایسے ہی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا قبول فرمانے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا. اور مانگنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے اور نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے. اچھے کام اور اچھے کام کے بعد دعا مانگنا، نیک کام کرنا اور نیک کام کر کے دعا مانگنا، یہ ایک بہترین طریقہ ہے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنا ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. روزہ افطار کے وقت میں روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے. حج میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بندوں کی محنتوں کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. پریشان اور مضطر بندہ ہوتا ہے، بے قرار، بے چین، اور وہ بے چینی میں اور بے قراری میں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ کی شان بڑی ہے، اس کی رحمت رافت بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحم کرنا گویا اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ مخلوق پر رحم کرنی ہے. مخلوق کو اس لیے پیدا ہی کیا ہے کہ اس پر رحم کرنا ہے، اس پر کرم کرنا ہے. من نہ کردم خلقتا سو دیکھنم بلکہ تابر بندگاں جو دیکھنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں اس سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ حاصل کروں، بلکہ فرمایا میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ اس پر اپنا کرم کروں، اس پر اپنی بخشش کروں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات رحمتوں کے، رافتوں کے ہیں. اور اگر بندوں سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کے معاملے میں درگزر بھی ہے. درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ معافی بھی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جس سے خطا ہو جاوے تو وہ معافی مانگا کرے. اللہم اجعلنی من الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. حضور دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے اور ایسے بندوں میں شامل کر لے کہ ان سے خطا ہو جاوے تو فوراً معافی مانگے، اور ان سے خوش اور ان سے نیکی ہو جاوے تو اپنے نیکی پر خدا کے شکر کے ساتھ خوش ہوئے. تو یہ سب صفتیں ہیں بندگی کی. اللہ سے مانگنا یہ بندگی کی شان ہے کہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ہماری کوئی مراد پورا کرنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آسانی کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ. اس لیے اللہ کی طرف مانگنا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مشہور شغل اور عمل رہا، ایک دعوت، ایک دعا. یہ دو ان کے مشہور شغل ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے اللہ کی مددوں کو، اللہ کی مہربانیوں کو، اللہ کے فضل کو بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو جاوے، مدد ہو جاوے. تو دعا ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بندے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ادعونی استجب لکم، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اب دعا کیسے رد ہوگی؟
دعا ضرور قبول ہوگی. باقی یہ ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. یہ کوئی اصولی بات ہے. جو دعا مقبول ہو گئی تو اس کی مراد اس کو دے دی گئی، اور جو دعا اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی کہ ہم نے تو دعا مانگی تھی، قبولیت ظاہر نہیں ہوئی، تو وہ دعا برباد نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دعا محفوظ ہے. اور محفوظ اس لیے کی گئی ہے حکمت کی وجہ سے کہ بعض مرتبہ بندے نے کوئی چیز مانگی ہے اور وہ فی الوقت اس کو دینا مناسب نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں، تو وہ اس کو نہیں دیتے اس وقت، بلکہ اب کچھ وقفے کے بعد دیتے ہیں. اس لیے اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، رد نہیں کرتے. اس لیے کوئی بھی دعا مانگ کر کے نا امید نہ بنے، امیدوار رہے، اللہ کی بشارتوں کو، اللہ کی فضیلتوں کو سنے اور اللہ سے امیدوار رہے کہ جو اللہ نے ہم کو دینے کے وعدے کیے ہیں، انعام کے، اکرام کے، احسان کے، کہ ان وعدوں کو دھیان میں رکھے اور ان وعدوں کو دھیان میں رکھ کر دین کے تقاضوں پر عمل کرے، اور پھر اپنے حاجت کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی دنیا آخرت کی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. اللہ سے مانگا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تعلیم دی ہے. جس طرح دعوت دے کر دین کی تعلیم دی ہے، اس طرح ہم کو دعا کی تعلیم دی ہے اور دعائیں سکھائی ہیں. ہاں، بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ہمارے. یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس موقع پر یہ مانگو، اس موقع پر یہ مانگو. بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کے تعلیم کیا ہے، جن کو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. حدیث کی کتابوں میں وہ دعائیں ہیں مستقل. ہاں، جس طرح نماز روزے کے احکام اور اس کی تفصیلات ہے، ایسے ہی دعائیں ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں. مستقل کتابیں اس کے اوپر علماء نے لکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے. ہاں، ہر موقع کی، ہر کام کی، ہر اہم چیز کی، ہر مشکل کی دعائیں وہ جمع کی گئی ہے. کیوں کہ دعا بھی ایک بڑا کام ہے. دعوت اور دعا یہ دو نبیوں کا کام ہے کہ اللہ دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اشاعت، اس کی محنت، اور پھر محنت کے بعد دعا. اللہ کے دین کی محنت صحیح ہوتی ہے اصول کے مطابق، قربانیوں اخلاص کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت دیتے ہیں جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے. ہاں، وعدہ ہے یہ کہ اللہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ڈالتے ہیں. ہاں، تو یہ امیدیں دلائی گئی ہیں. اس لیے دین اور دین کا کام بھی کرنا ہے، اور اللہ سے امیدوار ہو کر اس کی قبولیت کے لیے اور اس کے آسانیوں کے لیے اور اس کے دنیا میں پھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگنی ہے. اللہ سے آخرت کی خیر مانگنی ہے، دنیا کی خیر مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، اور دارین کی عافیت مانگنی ہے. جنت مانگے اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ سے بندہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ مجھے اس کو دے دیں. اور جب دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے تو آپ مجھ کو اس سے بچا لیں، اس کو دوزخ سے بچا لیں. تو وہ بھی ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہے، جنت بھی دوزخ بھی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے دعا والا بننا ہے. اجتماعی دعائیں تو اجتماع میں ہوتی ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتی. اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تو انفرادی دعاؤں کی تعلیم کا ذریعہ بنتی ہے کہ جس طرح اجتماع میں جا کر اجتماعی دعا مانگی تھے ہزاروں آدمیوں نے، تو ہر روز ہزار آدمی نہیں ہوں گے، ہزاروں. اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا ہے کہ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے اپنے حاجتوں کے لیے، اپنے اپنے مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں مومن پر، تو حالات کو دفع کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے بلاؤں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دفع کرو. کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہے. جس طرح صدقات خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہے، ایسے دعاؤں سے بھی بلائیں دور ہوتی ہے. اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کا دفاع کرے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے برکتیں اتارے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دنیا کی بھی عافیت مانگو، آخرت کی بھی عافیت مانگو، کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے، کہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ عافیت کا یہ مطلب ہے۔ عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ عافیت دے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے۔ عافیت کا ایک مفہوم کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ عافیت کا مفہوم ہے کہ اللہ ہمیں عافیت دے، اور حضور نے عافیت مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا، عباس بن مطلب سے بار بار فرمایا۔ تو عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے کہ جس سے اس کا دین برباد ہو جائے، اور کسی موذی اور مہلک بیماری کا شکار نہ ہو جائے کہ جس سے اس کی زندگی بیکار ہو جائے۔ یہ مطلب ہے عافیت کا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ عافیت مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی عافیت بہت بہترین رہبری ہے۔ یہ دنیا و آخرت کے آرام کے لیے اور خیر کمانے کے لیے اور باقی اپنے اپنے حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاوے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگا جاوے، عام بندوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگی جاوے، عام انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگی جاوے۔ یہ سب ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا تو جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگی گئی وہ اس کے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا کہے گا تو نے اپنے بھائی کے لیے جو خیر مانگی ہے وہ تیرے لیے بھی ہے، وَلَكَ مِثْلُهُ۔ تو کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بھی قبولیت آ جائے گی۔ غرض کہ دعا اللہ تعالیٰ کی بڑا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کہ دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اللہ کے سامنے عاجزی کی توفیق ہو گئی کہ خیر، سمجھو کہ خیر آنے والی ہے۔ چون خدا خواہد کہ ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی خیر کو دینا ہے، کسی خیر کو دینا ہے، تو بندے کو آہوزاری اور عاجزی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے عاجزی کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گر جاتا ہے، تو سمجھو کہ اوپر سے دینے کا ارادہ ہوا ہے۔ چون خدا خواہد کہ ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کہ دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو عاجزی اور آہوزاری کی توفیق ہوتی ہے۔ اور چون خدا خواہد کہ پردہ کش درد میل شندر تانائی پاکاں زنت، یہ دوسرا تکوینی فیصلہ ہے کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جو اچھے لوگوں کے اور نیک بندوں کے پیچھے پڑا، سمجھو کہ اس وقت رسوا ہونا یقینی ہے۔ یہ دونوں فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جب اللہ دینا چاہے گا تو آہوزاری کی توفیق ہوگی، اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے گا تو وہ نیک بندوں کے پیچھے پڑے گا۔ چون خدا خواہد کے پردہ کش درد میل زندر تانائی پاکاں زنت، جنہوں نے نبیوں کو ستایا ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا۔ ہاں، بڑی بری بیماریوں میں وہ پھنسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے تھے، وہ آپ کے پیچھے پڑے تھے، تو ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو سمجھو کہ اس کی رسوائی یقینی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو آہوزاری اور عاجزی اپنے سامنے کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دعا مانگنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جی ہاں، دعا ہر حال میں ہو سکتی ہے۔ باقی دعا کا اچھا طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اپنے لیے اور عام مومنین کے لیے استغفار کرے، معافی مانگے۔ یہ دعا کا اچھا طریقہ ہے۔ ورنہ جیسے بھی دعا مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا ہر حال میں عبادت بنتی ہے۔ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس لیے دعا سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ دعا کے دونوں پہلو ہیں کہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی، اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی معبود ہے، وہی دینے والا ہے۔ اس لیے
دعا یہ عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے، اس کا اہتمام بھی ہو جیسے اور کاموں کا اہتمام ہے۔ خصوصاً مسنون دعائیں جو آئی ہیں جن کا ذکر آ گیا، وہ تو اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی ہے، جیسے کوئی افسر کسی کو سکھاوے کہ دیکھو اس طرح کی عرضی لکھ کر لانا، پھر میں دیکھ لوں گا، تو وہ عرضی کا مضمون بتا دیتا ہے اس کو کہ اس طرح عرضی لکھ کر کے لانا، تو اس کے بتائی ہوئی عرضی جو ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور قابل قبول بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کو جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی ہے، گویا وہ ایک عرضی ہے جو سکھائی گئی کہ اس طرح کا مضمون لکھ کر لانا، باقی پھر ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو ہم کو یہ دعائیں سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دیکھ لے گا۔ اگر وہ بر وقت دینے کی چیز ہے تو بر وقت دے دیں گے، اور اگر تاخیر سے دینے کی چیز ہے تاخیر سے دیں گے، بہار دیں گے، اور آخر میں آخرت میں ہی دیں گے۔ اگر دنیا میں وہ دعا نہیں آئی ہے اس کا کوئی نتیجہ تو وہ محفوظ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا کر کے دیں گے کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، اور میں نے دی نہیں، تو لو اب یہ۔ تو وہ خوش ہو جائے گا بندہ، وہ تمنا کرے گا کہ ساری چیزیں یہاں جو میں نے مانگی اس کے بدلے میں سارا مجھے یہاں مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ دعاؤں کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، اس لیے دعائیں مانگے، امیدوار بھی رہے اور قبولیت کا یقین بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا يموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى۔ اللهم انت الملك، اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم أنت الله الرؤوف الرحيم، اللهم أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم زلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزه الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقوا
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا جوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام أيد الإسلام والمسلمين في جميع العالم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم کو اپنے قصوروں کا اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے مولا ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اس مجمع کی پوری پوری مغفرت فرما. یہ مجمع جہاں چلا جائے مہمانوں کی پوری پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا لے، امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. جو جو ذمہ داریاں آپ نے ہم امت پر ڈالی ہیں اے اللہ ان ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس میں ہماری بھرپور مدد فرما، بھرپور مدد فرما. ہماری کمی کو کوتاہی کو اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما. اور جو محنت ہو رہی ہے دین کی اور جو
جو خدمتیں ہو رہی ہیں دین کی، اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما، ان تمام خدمتوں کو بھی قبول فرما جو دین کے لیے ہو رہی ہے۔ ان خدمتوں اور محنتوں کو قبول فرما کر پورے عالم حق کو اور ہدایت کو عام فرما دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر آنے کا اس کو ذریعہ فرما دے، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر بلا، ہر مصیبت اس کے دور ہونے اس کو ذریعہ فرما دے، اور اے اللہ دارین کی عافیت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، دارین کی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس جو محنت ہو رہی ہے اے اللہ اس کو پروان چڑھا دے، جتنی رکاوٹیں اس راستے کی ہیں اے اللہ اپنے کرم سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، جتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہے ان تمام غلط فہمیوں کو بھی دور فرما دے، ہر قسم کے شیطانی اثرات سے اور نفسانی شرور سے اے اللہ ہمارے دین کی، اے اللہ ہماری نسلوں کی، اور اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ فضل فرما دے، جن دوستوں بھائیوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں، ان کی بیماریاں، ان کی دشواریاں جو بھی ان کے سامنے ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اے اللہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے، یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی محتاجیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ہے یا ان کے قرض اتار دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو اپنے اولاد کے بارے میں پریشان ہیں ان کی اولاد میں صلاح فلاح پیدا فرما، اطاعت و تابعداری کو ان کو توفیق عطا فرما۔ مطلب کہ جو جس پریشانی میں ہے، جس حاجت جو حاجت اپنے تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہے وہ ہم کو کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، ان اجتماعات کو قبول فرما، اور جہاں جہاں جو بھی آگے اجتماعات ہونے جا رہے ہیں اور جو بھی آگے یا اللہ پروگرامات ہیں اے اللہ وہ جماعتوں کی صلت فرت ہے ان تمام کو قبول فرما اور ان سب کو آسان فرما، اور دارین کی خیر سے یا اللہ ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اپنی مرضیات پر گزروانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی تابعداری پر ہماری زندگیاں گزر جاوے اور مرنے کا وقت آوے تو یا اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مواد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت اور مواد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔